हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अधीन बाबरकत पतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि जो मेरे बहना भाई जो भी सुनने वाले हैं, खुदा उनको हमेशा अपनी पनाह अपनी लपेट में रखे, अपने जलाल के लिए सरफराज करे। और आज का कलाम मेरे और आपके लिए है, क्योंकि बनी इसराइल को खुदा कह रहा है, लेकिन हम भी बनी इसराइल के साथ तलक मोहब्बत खलूस, क्योंकि बनी इंसान बनी इसराइल को क्या ईमानदार के लिए कहा गया। जो ईमानदार है वो बनी इसराइल है। मासूची की गुनाहगार, बेकार, बुरे लोग वो खुदा की बादशाही में या इसराइल के घराना में शुमार नहीं होते। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने आप को कोई भी इंसान पाक करता है, तब्दील करता है, अपनी गुनाह पर, अपनी खुदी पर गौर करता है, तो वो मुक़द्दस लोग होते हैं। वो बनी इसराइल को इकरार दिया जाता है, क्योंकि बनी इसराइल के अंदर अंबिया, नबी, रसूल पैदा हुए। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें ताकि खुदा के अजीम नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज सुबह का मेरा आप सबको सलाम। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे हिजकिय्याह के तीसरा बाब, हिजकिय्याह का तीसरा बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। फिर उनने मुझसे कहा, ए बनी आदम, जो कुछ तुम पास सो उसे तमार खा जा, कि इसराइल के घरानों के से कलाम का। तब मैंने मुंह खोला, उसने मुंह में डाला, मुझ में खाया। फिर मैंने मुझसे कहा, ए आदमजाद, तमार जो तुझे दिया है उसे खा। और उससे पेट भर। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानंद मीठा था। फिर उसने मुझसे फरमाया, ए आदमजाद, तुम बनी इसराइल के पास जा और मेरी ये बातें उनसे कह। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम अपने लोगों पर जाहिर होता। हिजकिय्याह पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, और देखा जाए तो 3 मरतबा हिजकिय्याह पर कलाम नाज़िल हुआ। और इसराइल के लिए, बनी इंसान के लिए, और जो अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं उनके लिए। मैंने अब यूहन्ना के अंजील से 8वें बाब में से देख रहा था, सुन रहा था। कलामी मुक़द्दस के अंदर यीशु मसीह हमारी
جو سخت زبان ہے اس کی بابت کہہ رہے تھے کہ سخت زبان جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، اپنی زندگی کو خدا کی تابع کرنا، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جب بنی نوع انسان اپنی زندگی پر غور نہیں کرتا، تبدیل نہیں ہوتا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ خدا بار بار انبیاء کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیج رہا ہے، لیکن آج بھی ہم جب بنی اسرائیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام اسے فتح دے رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ نبی پیدا ہوئے، وہاں پہ انبیاء، نبی، رسول، پاک اور مقدس لوگ پیدا ہوئے، اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے تاکہ ہم بھی خدا کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ آدم کو خدا نے کتنی محبت سے تیار کیا، آدم کے نسلوں کو، پرزوں کو دیکھا جائے تو کتنے پرزے ہیں جو خدا نے بنی نوع انسان کے اندر، آدم کے اندر رکھے، اور آدم کو خلق کر کے اس زمین پر رکھا، باغ عدن کے اندر رکھا، تاکہ وہ خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ لیکن آدم نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا، گناہ کر لیا، حکم کو توڑ دیا۔ اسی طرح سفیرہ نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا، اس نے جب زمین بیچی تو کچھ پیسہ رکھ لیا، اور خدا کے لوگوں نے، شاگردوں نے کہا، کیا رسولوں نے کہا کہ کیا تو نے پیسے کچھ رکھ لیے، تو پھر بھی سچی بات نہیں کی۔ میرے عزیزو، کلامی مقدس کے اندر جو جھوٹ بولنے والے ہیں وہ ابلیس کے فرزند ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل 14:8 میں لکھا ہوا ہے، جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ ابلیس کے فرزند ہیں، کیونکہ بنی نوع آدم کے ساتھ باغ عدن کے اندر ابلیس نے، جس کو خدا نے زمین پر پٹکا، جس کو زمین پر پھینک دیا، اس نے آ کر جھوٹ بولنا سکھا دیا، مائی ہوا کو گمراہ کیا، اس نے پھر جھوٹ بولنا شروع کیا۔ آدم نے، جس کی ساتھ خدا باتیں کرتا تھا اور ٹھنڈے وقت، تو خدا نے آدم کو آواز دی تو آدم نے کہا میں ڈر گیا ہوں۔ کیوں ڈر گیا؟ کیونکہ میں نے گناہ کیا، میں نے اس حکم کو توڑ دیا۔ بنی نوع انسان کے ساتھ، آدم ذات کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، مقدس لوگوں کے ساتھ آج بھی خدا کلام کرتا ہے اور کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری کادوریاں، ہمارے گناہ، ہمارے برے منصوبے، ہمارے برے ارادے، برے خیالات، وہ خدا سے ہمیں جدا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام، اب یہ حزقیل کو خدا کہہ رہا ہے، جا تو ان سے بات کر، تو ان سے کلام کر، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں سنا،
اور تیری بات بھی نہیں سنیں گے۔ میں ایک دن حوالہ ایک پڑھ رہا تھا، مجھے اس حوالہ کا یاد نہیں، لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ ٹیڑھی قوم ہے۔ جب بنی نوع انسان اپنی خیالات، اپنی زندگی، اپنا ارادہ، کیونکہ اپنا نہیں ہوتا، اس کے اندر ابلیس کا ارادہ، ابلیس کا منصوبہ، ابلیس کی سوچ، ابلیس کا خیالات، تاکہ ابلیس جو ہے وہ بنی نوع انسان کو گرم طبیعت دیتا ہے، کھنا دیتا ہے، جھوٹ، فراڈ، بری کام، بری منصوبے وہ ابلیس دے رہا ہے۔ تو ہم ابلیس کے فرزند کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، بنی نوع انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کس سے پیدا ہوئے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیح یسوع ایک ہی ہمارا خدا ہے، لیکن اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو پھر جھوٹا ابلیس ہے، وہ تمہارا باپ ہے۔ گالی نکالتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو پھر ابلیس تمہارا باپ ہے۔ آج ہم ابلیس کے باتوں پر غالب آئیں، ابلیس کی سری کو کچلنا ہے، ابلیس کی سری کو کچل کر یسوع کے نام کو، خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، کیونکہ یہ ہمارا سفر اسی لیے ہے تاکہ ہم یہ سفر کے اندر، زندگی کے سفر کے اندر، زمین کے سفر کے اندر ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے بیٹے ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی کے اندر گھناؤنے، برے منصوبے قائم ہیں، گالی، نشہ بازی، زناکاری، حرام کاری، دعوت پرستی، برے منصوبے ہماری زندگی کے اندر ہیں، تو ہم ابلیس کے فرزند ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو پاک، صاف، حلیم، فروتن بنتے ہیں تو پھر خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں، تاکہ خدا حزقیل کے ساتھ کلام کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، اور جو خدا کلام کو سنتے ہیں اور کلام کو سن کر اپنی زندگی کے اندر نہیں رکھتے، تو وہ خدا کے لوگ نہیں۔ کیونکہ ابلیس جس کو خدا نے آسمان سے نیچے گرایا، اس نے چپے چپے پہ منادی کی ہے، وہ بہت زیادہ کلام کرتا ہے، وہ حد سے زیادہ کلام کرتا ہے، وہ حد سے زیادہ خدا کے ساتھ ملوث تھا، اور خدا نے اس کو نام وہ دیا تھا جو آج یسوع کو نہیں دیا گیا۔ اس کا نام صبح کا ستارہ تھا۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں۔ اس زمین پر 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، لیکن آسمان کی بادشاہی کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اس زمین پر رہ کر بنانی ہے۔ اگر اس زمین پر رہ کر نہیں بنائی، ہم نے گناہ کو رد نہیں کیا، ہم نے گناہ پر غالب نہیں آئے، تو پھر ہم ابلیس کے بیٹے ہیں، ابلیس کے فرزند ہیں، اور ابلیس ہمارا باپ ہے۔ لیکن ابلیس اپنی بادشاہی میں جب لے کر جائے گا تو تب آنکھیں کھل جائیں گی، تب پتہ لگے گا
کہ میں نے کس بادشاہی کے اندر جانا، اس بادشاہی کے اندر بڑے آگ جل رہی ہے۔ میرے عزیزو، ایک بیٹی جو امریکہ سے خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ بڑا اس کے ساتھ تعلق، روحانی برکت ملی، اور وہ بیٹی روحانی تھی، اور ایک دن یسوع کو کہنے لگی کہ میرا ماں میرا باپ مر گئے ہیں، مجھے دکھا۔ تو یسوع نے کہا نہ دیکھنا، یسوع نے کہا نہیں دیکھنا۔ اس بیٹی نے ضد کی، اس نے کہا نہیں، اے خداوند، اے زندہ یسوع، میرا ماں میرا باپ مر گئے ہیں، وہ مجھے دکھا، میں نے دیکھنا ہے۔ تو یسوع نے کہا اچھا کل طور کے پہاڑ پر جانا ہے، کل اس ٹائم طور کے پہاڑ پہ جا کر دیکھنا ہے۔ ٹائم دے دیا، وہ لڑکی بھی طور کے پہاڑ پر پہنچ گئی، اور یسوع مسیح بھی آ گیا، اور یسوع مسیح نے ایک مرتبہ کہا دیکھ۔ جب ہاتھ اس طرف کیا تو جہنم کا، دوزخ کا دروازہ کھل گیا، تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ بچی کے ماں اور باپ بھی دیکھا کہ ہماری بیٹی ہمیں بچانے کے لیے آئی ہے، تو جب وہ بھاگ کر قریب دروازے کے آئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ میرے عزیزو، وہاں پہ کوئی شفاعت نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی وکالت نہیں ہوگی، اور وہاں پہ رونے کی اور چرلانے کی آوازیں آئیں گی، اور کہیں گے بچاؤ، لیکن وہاں پہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے کردار کا مقام دو فیصلے ہیں، ہم نے جس فیصلے کو قبول کرنا ہے وہی فیصلہ ہمارے زندگی کے اندر موجود ہوگا۔ اگر ہم اس زمین پر رہ کر گناہ نہیں چھوڑے، گالی یا گرم زبان نہیں ترک کی، تو پھر ہمارے لیے آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ پھر ہم نے کلام کی بات کو نہیں سنا، اور داؤد فرماتا ہے تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ، تاکہ تیرے کلام کی وسیلہ میری زندگی بدلے اور میں گناہ پر غالب آؤں، اور میری راہیں تیرے کلام کی طرف جائیں۔ تو جب تک ہم کلام کے ساتھ وفاداری، محبت، خلوص نہیں کرتے، کلام کو جان نہیں لیتے، کلام کو پہچان نہیں لیتے، کلام کی باتیں سن کر اپنی راہ بدل نہیں لیتے، تو میرے عزیزو، وہ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکالتے ہیں، لیکن اس وقت کہیں گے کہ اے خداوند، میں نے تیرے کلام کو پڑھا، میں نے تیرے کلام کو سنا، میں نے تیرے کلام پر عمل کیا، لیکن یسوع کہے گا کہ میری آنکھوں سے چلے جاؤ۔ میری جے، میں تو اپنے آپ کو گناہگار بیکار انسان سمجھتا ہوں، لیکن آج بھی میں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے گناہ سے اٹھایا، گندگی سے اٹھایا، برے منصوبوں سے بچایا، اور خدا نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیونکہ جب میں اپنی زندگی پر کبھی کبھی غور کرتا ہوں تو بڑے بڑے آنسوؤں کے ساتھ روتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میرے خداوند یسوع نے میرے لیے کیا کچھ کیا اور میں نے کیا کیا ہے۔ انسان، بنی نوع انسان، انبیاء، نبی، رسول آئے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پالوس رسول لکھتا ہے، بنی نوع انسان چلتا پھرتا خطا کار جاتا ہے، لیکن وہ خطا ہمیں شام کو یا صبح جس وقت
خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ خطا مٹائی جاتی ہے، لیکن جو گناہ جان بوجھ کر دلچسپی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی معافی نہیں، اس کی معافی نہیں۔ اس کے لیے ایک ہی ٹھکانہ ہے، آنکھوں کا رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بڑی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کے لیے دعا کوئی نہیں۔ کلام مقدس مکاشوہ کی کتاب اس کے اندر لکھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ جب یسوع مسیح وہاں پہ عدالت کرنے والا ہے، وہاں پہ کوئی اس کی آواز کو نہیں بلند کرے گا، نہیں کہے گا کہ یسوع اس کو چھوڑ دے، میں تیرا خادم ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا فرزند ہوں۔ لیکن یسوع وہاں پہ بے انصافی نہیں کرے گا، کیونکہ ترازو اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج زمین پر لوگ جو ترازو کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں تو ان کو برکت نہیں ملتی، ان کے گھر میں برکت نہیں آتی۔ اور جو ترازو کے ساتھ انصاف کریں گے، ترازو کے ساتھ پورا تول کے دیں گے، ان کے گھر میں آسمان کے دریچے کھلے ہوں گے، ان کے لیے برکتیں برستی ہوں گی۔ آج ہم اپنی برکت کی طرف لوٹیں اور اپنے خدا کو یاد کریں، اپنے خدا کو ہرگز نہ بھولیں، تاکہ زندہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ آئیے آج کے کلام کے وسیلہ خدا آپ سب کو برکت دے، سننے والے لوگوں کو برکت دے۔ اس کلام کو، اس ویڈیو کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور بیل کے بٹن کو دبانا، تاکہ کلام خدا جو میں آپ کے لیے ہر روز بیان کروں تو آپ کے پاس بر وقت پہنچتا رہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے۔ بابا بابا بیبے بابے بیبا، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، آج کے کلام کے وسیلہ مجھے، میرے گھرانہ کو، بچوں کو برکت دے۔ تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی، قدموں کے لیے چراغ ہے۔ باپ آسمانی، جو سننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کو برکت دینا، ان کی زندگیوں کو بدلنا، ان کے ارادوں کو بدلنا، خیالوں کو بدلنا، تاکہ تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ تیرا کلام جڑ پکڑتا ہے اور تیرے کلام کے وسیلہ زندگیاں بدل جاتی ہیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں، ابلیس کی سری کو کچل دیا جاتا ہے۔ بابا بابا بیبے بیبے، یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، تیری جلال، حشمت اور بزرگی کے لیے۔ باپ آسمانی، اپنی پاک روح کو بھیجے۔ میں بے حد کمزور ہوں، میری کمزوریوں کو جانتا ہے، میری کمزوریوں پر تیری نظر ہے۔ تیرا کلام مجھے فرماتا ہے کہ تیری آنکھ ہر وقت ہر بنی نوع انسان پر ہے اور چاروں طرف تو دیکھتا اور بنی نوع انسان کے کام کے موافق اسے اجر دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنی جلال کو ظاہر کرنا۔ پاک خداوند، آج کا تیرے حضور جتنا باخور کی مانند ٹھہرے، میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے گھرانہ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، عزیز و قریب کے ساتھ ہو۔ اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھ، تمام برے منصوبوں کو فیل کر اور یسوع اپنی جلال کو ظاہر کر۔ آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، آج کی صبح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی،
अपना हाथ बढ़ाना, गली मोहल्ला आबादी को, इस शहर को, इस मुल्क को अपनी पनाह में रखना, मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रखना, मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रखना, मेरी काम को अपनी पनाह में रखना। जो मेरे मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर कत्ले आम मेरी काम पर किया जाता है, बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि बाप मलका आसदार ने 3 दिन का रोजा रख के अपनी काम को बचा लिया। बाप मैं तेरा खादिम होते हुए काम के लिए, कबीलों के लिए जिनकी ज़बान सख्त है उनके लिए तेरे हुज़ूर दुआ करता हूँ, उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, इब्लीस के मंसूबों का वेल खार, ताकि तेरा जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो। मेरे मुल्क के साथ रहना, हाकिमों के साथ रहना, कबीना के साथ रहना, और मेरी काम के अंदर जिनको कत्ल किया जाता है खुदावन उनके घरानों को सब्र तसल्ली देना। और मेरा ईमान है कि वो आसमान की बादशाही के अंदर मौजूद हैं। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाक फौज के साथ साथ रहना, पाक फौज की रहनुमाई करना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत देना, ताकि खुदावन मेरे मुल्क पर तेरा कंट्रोल हो, मेरे मुल्क पर तेरी पाकरू काम करे, और तमाम कौमों कबीलों पर तेरी पाकरू काम करे। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, पाकरू का भेज। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे आज का तेरे हुज़ूर जितना बखूर के माना ठहरे। उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, जिनको औलाद जैसी मीरास अब तक नहीं मिली, उनको बरकत दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनको अपनी पनाह में ले, उनके काम में, उनके घर में, उनके बोलने चालने में तेरी बरकत आए, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं, और वो जो उनकी ख्वाहिश है तेरी पाक मर्जी के मुताबिक वो पूरी हो। तेरे नाम को सारा जलाल मिले, तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की कोफ्तों के मंसूबे बंद कर। आज का तेरे हुज़ूर झुकना बखूर के माने ठहरे, सारा जलाल तुझे दे सकूं। बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु आज का तेरे हुज़ूर झुकना बखूर के माने ठहरे। तो वादे के मुताबिक सच्चा जिंदा अब्दी जलाली पिता है। तेरे कलाम के मुताबिक जब अपनी जिंदगी को ढालते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक लाते हैं, तो खुदा उनको अपने लोगों के लिए आसमान खोलकर बरकत देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होकर रहे, आमीन।